شوق ہے کہ مہمان کے سامنے صرف روٹی رکھ دیں تو آپ کوئی عقل مند انسان نہیں ہے. روٹی بھی رکھیں گے, چاول بھی رکھیں گے, سبزی بھی 2 طرح کی رکھیں گے, جی چاہے گا تو اچار بھی رکھ دیں گے. تو ایک طرح سے کام نہیں ہوتا ہے, کام بانٹ کر کے ہوتا ہے, مرحلہ وار ہوتا ہے. جب ہندوستان آزاد ہونے لگا, ایک شخصیت جو سب سے بڑی علمی شخصیت تھی, میں یہ بات بار بار کہتا ہوں, وہ علمی شخصیت جس کو پورے ہندوستان کے ہر مسلک کے لوگ اپنا بڑا قائد اور ذمہ دار مانتے ہیں, وہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے آزادی کا سب سے پہلے منصوبہ اور خاکہ اور پلان بنایا. آپ کے زمانے کے لوگ ہوتے تو کہتے ارے یہ مولانا کو کہا ہوگا, یہ مولانا سیاست کرنے لگے. سیاست ہماری زندگی کا حصہ ہے. جو سیاست نہیں کر سکتا ہے وہ حماقت کرتا ہے. سیاست حسن تدبیر کا نام ہے, سیاست حسن انتظام کا نام ہے, اور سیاست آپ کو آنا چاہیے. اگر آپ کو سیاست نہیں آتی ہے, کوئی دوسرا آپ کے ساتھ سیاست کر جائے گا اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے منصوبہ بنایا, خاکہ بنایا. اس کے بعد حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے, سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ نے, ان لوگوں نے نمبر 2 کا کام کیا. دوسرے نمبر پر کام یہ کیا, لوگوں سے مل کر کے لوگوں کی ذہن سازی کی کہ انگریزوں کے خلاف لڑنا ہے. جیسے جب تک زمین تیار نہیں ہو جائے تب تک آپ بیج نہیں ڈالتے ہیں, اسی طریقے سے دوسرے مرحلے پر زمین تیار کی گئی. پورے ہندوستان میں گھوم کر کے ذہن سازی کی گئی, مشورے کیے گئے, میٹنگ کی گئی. دارالعلوم دیوبند آج جہاں پر قائم ہے, اس سے بہت پہلے ایک مسجد ہے, اس مسجد کا نام مسجد قاضی ہے. وہ مسجد دیوبند کا اینڈ تھا, دیوبند کی آخری کی مسجد تھی وہ. اس کے بعد جنگل تھا, آم کا پیڑ وغیرہ تھا, تو اس جنگل میں جا کر کے ایک مشورہ ہوا, اور جنگل میں جس جگہ پہ مشورہ ہوا ملک کو آزاد کرنے کا, بعد میں وہیں پر دارالعلوم دیوبند بنا. وہ آم کا باغ تھا, مولانا قاسم نانوتوی کے ماموں کا, انہوں نے دے دیا تھا, وہاں پر دارالعلوم دیوبند بنا. اس طرح سے منصوبہ بنا. تیسرے مرحلے پر شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے 2 ٹوک فتویٰ دیا کہ انگریزوں کا تعاون کرنا درست نہیں, انگریزوں سے مقابلہ کرنا ضروری ہے, لہذا سارے کے سارے لوگ انگریزوں سے جہاد کرنے کے لیے تیار ہو جائے. یہ فتویٰ کیا تھا, پورے ہندوستان کو ہلا کر کے رکھ دیا, اور سارے کے سارے لوگ انگریز سے لڑنے کے لیے تیار ہو گئے. اسی وجہ سے آج تک جو چور قسم کی حکومت ہوتی ہے وہ فتووں سے ڈرتی ہے, اور فتوے کی اہمیت کو کم کرنے کے لیے طرح طرح کی سازشیں کرتے ہیں. یہاں تک کہ اس کو معلوم ہے کہ دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ بہت چلتا ہے. دارالعلوم دیوبند کے صدر مفتی کے پاس یہ لوگ گئے اور ان کے سامنے ہدیہ پیش کیا کہ کچھ ہدیہ رکھ لیجیے. دارالعلوم دیوبند کے مفتی صاحب نے کہا کہ ہم لوگ فتویٰ دینے کا پیسہ نہیں لیتے ہیں. تو اس نے کہا کہ ہم مدرسے میں پیسہ دینا چاہتے ہیں. مفتی صاحب نے کہا تو دفتر میں جا کے جمع کر دیجیے. پھر ایک آدمی کو بھیجا, دفتر میں جا کر کے پیسہ جمع کیا. لیکن جو پیسہ پیش کیا تھا نا کہ ہدیہ لے لیجیے, اس کا ویڈیو بنا لیا اس نے اور اس کو وائرل کر دیا کہ دارالعلوم کا دیوبند کا مفتی پیسہ لے کر کے فتویٰ دیتا ہے, صرف اس وجہ سے کہ فتوے کی اہمیت کو کم کر دیا جائے. آج کوئی مولوی کوئی بیان دیتا ہے اس کو فتویٰ کہہ دیا جاتا ہے تاکہ فتویٰ کی اہمیت کم کیا جائے. میڈیا پر بلی کی طرح چیختی ہے کچھ بچیاں, وہ صرف فتوے کی اہمیت کو کم کرنے کے لیے. لہٰذا آپ کے نزدیک فتویٰ کی اہمیت کم نہیں ہونا چاہیے. وہ فتویٰ کی اہمیت اس لیے کم کرنا چاہتے ہیں کہ وہ ڈرتے ہیں. مدارس کی اہمیت اس لیے کم کرنا چاہتے ہیں, وہ جانتے ہیں انہی مدارس سے انقلاب پیدا ہوگا. انقلاب وہ پیدا کر سکتا ہے جس کو اپنی بلڈنگ کی پرواہ نہیں ہو, جس کو اپنے کاروبار کی پرواہ نہیں ہو, جس کو اپنی تجارت کی پرواہ نہیں ہو, وہ انقلاب پیدا کر سکتا ہے. اور یہ بچے ہیں پڑھنے والے اور یہ علم حاصل کرنے والے جن کو اپنی بلڈنگ کی, تجارت کی, پیسوں کی, دولت کی, عزت کی, شہرت کی, کسی چیز کی پرواہ نہیں ہوتی. کسی چیز کی ان کو پرواہ نہیں ہوتی ہے. اس لیے یہی لوگ انقلاب پیدا کر سکتے ہیں. اذان دوسری جگہ ہو رہی ہے, آپ لوگ توجہ سے سنیے. یہی لوگ انقلاب پیدا کر سکتے ہیں, اس لیے اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں, مدارس کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. علماء کرام نے پھر پورے طور پر جنگ کے لیے تیار ہوئے. اس کے بعد ایک خامی تھی یہاں پر اس ملک کے اندر. ہمارے ہندو بھائی جو تھے بہت سارے, ان کو لگ رہا تھا کہ مغلوں کی حکومت ختم ہوئی ہے
اس حکومت کو واپس لانے کے لیے مسلمان کوشش کر رہا ہے. لہذا بہت سارے برادران وطن ہمارا ساتھ نہیں دے رہے تھے. یہ بات بالکل صاف اور کلیئر ہے. بہت سارے برادران وطن ساتھ نہیں دے رہے تھے ہمارا. اس کے بعد لوگوں نے یہ پلان کیا کہ کیوں نہ ہم دوسرے ملک سے ساتھ لیں, اور اس کے لیے ریشمی رومال کی تحریک چلی. ریشمی رومال کی ایسی تحریک تھی, اس تحریک کا مطلب یہ تھا افغانستان کے لوگوں کو کہا جائے کہ یہ انگریز باہر سے آ کر ہمارے ملک میں ہم کو ستا رہے ہیں اور ہم کو غلام بنائے ہیں, آپ ہمارا تعاون کیجیے انگریز کو بھگانے میں. پھر دوسرے ملک, پھر تیسرے ملک, پھر چوتھے ملک کو یہ بات کہی جاتی ہے. لیکن پہلی مرتبہ جب قدم بڑھا افغانستان کی طرف تو مخبروں نے مخبری کر دی اور یہ ریشمی رومال کی تحریک وہیں پر ختم ہو گئی. ایک ڈنڈا جو ہمارے بزرگان دین ڈنڈا لے کے چلتے ہیں, ڈنڈے کو کھود کر کے اندر لیٹر ڈالا گیا تھا, لیکن انگریزوں کو کسی نے مخبری کر دی اور انگریز کا سپاہی آیا اور آتے ہی سب سے پہلے ڈنڈا کو لے کر کے اس نے توڑ دیا اور وہاں پر خط نکالا, اس کو لے گیا. اس سے مسلمانوں کا جو ایک منصوبہ تھا وہ راز فاش ہو گیا. اس کے بعد انگریزوں کو لگا کہ یہ سب سو گئے, لیکن ایک بہت بڑا کام ہوا. یاد رکھیں یہ تحریک جو چل رہی تھی وہ دو طرح کی. ایک تحریک اسٹیج سے چل رہی تھی, تقریروں کے ذریعے چل رہی تھی, اور ایک تحریک دل سے دل کی طرف چل رہی تھی. وہ دل میں جو تحریک چل رہی تھی وہ خفیہ تحریک جو تھی, اس تحریک کو لے کر حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ ہندوستان چھوڑ کر مکہ مکرمہ چلے گئے. لوگوں نے سمجھا کعبہ کی محبت میں اور مکہ کی محبت میں یہ چلے گئے ہیں. حقیقت یہ تھی وہی ریشمی رومال تحریک جو فیل ہو گئی تھی. اس کے بعد سے انگریزوں نے اس پر توجہ دینی شروع کی کہ اس ملک سے کسی اور ملک میں اگر کوئی جا رہا ہے تو اس کو اچھے سے چیک کرو, تاکہ یہ جا کر کے کہیں وہاں ذہن سازی نہ کرے لوگوں کی, کہیں کسی سے معاہدہ نہ کرے. حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ مکے میں بیٹھ گئے جہاں ہر ملک کے لوگ آتے ہیں, اور وہیں پر معاہدہ ہوتا گیا. یہ تحریک چلتی رہی. پھر بعد میں یہ سوچا گیا کہ ایسا لگتا ہے کہ باہر کے لوگوں کے تعاون سے ملک آزاد نہیں ہو سکتا ہے, ہمارے قریبی لوگوں کو لیا جائے. اتنے میں گاندھی جی بھی آ گئے تھے اور گاندھی جی نے بھی تحریک چلائی. تو اس وقت ہندو مسلم دونوں مل گئے اور دونوں نے مل کر بہت بعد میں دونوں نے مل کر کے تحریک چلائی. اور جب بعد میں تحریک چلائی تب جو ہے ہندو مسلم اتحاد کے ساتھ یہ ہمارا ملک آزاد ہوا. اس کے ساتھ ساتھ ایک بات اور یاد رکھنا چاہیے. جب 1857 کی جنگ مسلمان ہار گئے تھے, اس وقت انگریزوں کا حوصلہ بہت بلند ہو گیا. جامع مسجد کی سیڑھیوں پر چڑھ کر کے اسلام کے خلاف آواز بلند کرتے تھے. اور آپ کو لگتا ہے کہ یہ انگریز کے زمانے کی بات تھی, تو آج بھی ہندوستان کی سڑکوں پر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف آوازیں بلند کی جا رہی ہے. لہذا اس وقت دونوں پہلو سے ضرورت ہے کہ سیاست کے میدان میں لوگ آئیں اور غلط قسم کی سیاست کرنے والوں کو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے حق کی اور صداقت کی آواز اس کے سامنے بلند کرے اور اس کو آئینہ دکھائیں کہ تم اس ملک کے دوست نہیں, اس ملک کے دشمن ہو. تم اس ملک کو ملک کے دوست بن کر کے لوٹنا چاہتے ہو, جیسے کبھی انگریزوں نے لوٹا تھا کسی اور طریقے سے, تم نے لوٹا ہے کسی اور طریقے سے. اور دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ اس وقت علماء کرام نے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد ڈالی تاکہ جس طرح اپنے ملک کی حفاظت ہو سکے اسی طرح دین کی اور اسلام کی بھی حفاظت ہو سکے. لہذا آپ کی سب کی ذمہ داری ہے کہ مدارس کی حفاظت کیجیے, مدارس کی قدر کیجیے, اپنے بچوں کو دینی تعلیم دیجیے. مشیر بھائی ابھی تعلیم پہ بات کر رہے تھے, میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں آپ میں کا ہر بچہ, ہر گھر کا ہر بچہ عالم ہونا چاہیے, اس کے بعد کچھ اور ہونا چاہیے. اگر عالم بنے بغیر, اب ایک بات اور کہی گئی, کوئی IAS آفیسر بننا چاہتا ہے اس کے لیے 4 لاکھ روپیہ جمع نہیں ہوتا ہے. تو میں آپ کو بتا دوں مسجد کے لیے 4 لاکھ 5 لاکھ روپیہ جمع ہو رہا ہے, کسی بچے کی تعلیم کے لیے 5 لاکھ جمع نہیں ہو رہا ہے. تو اس کی ایک وجہ اور ہے کہ وہ بچہ پڑھ کر کے صرف اپنے لیے پڑھتا ہے, اور پڑھ کر کے جب کماتا ہے تو اپنی ذات کو فائدہ پہنچاتا ہے. لیکن ان علماء کرام کی اگر مضبوط کیجیے گا انشاءاللہ یہ جہاں بھی رہیں گے اس کے دل میں ایمان اور قرآن کی تعلیم رہے گی. تو یہ علماء کرام جس تعلیم کو بھی حاصل کر لیں گے ان کو یہ احساس رہے گا کہ ہم کہاں سے آئے ہیں اور ہماری قوم کو لوٹانا ہے. جب یہ قرآن مجید پڑھیں گے, اللہ تعالیٰ کا یہ کلام پڑھیں گے کہ تم اپنی قوم کی طرف لوٹو,
وَلِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ. چاہیے کہ اپنی قوم کی طرف لوٹ کر کے ان کو ڈرائیں. اگر یہ احساس نہیں ہوتا، مولانا اشرف صاحب آج کرناٹک میں ہوتے اور میں بھی آج وہاں کرناٹک میں ہوتا. میں آپ کی بستی میں آ کر کے سر نہیں پھوڑتا، یہاں پر سر نہیں ٹکراتا، یہاں آ کر کے مخالفتوں کے تیر برداشت نہیں کرتا. صرف اس لیے برداشت کرتا ہوں، اور یہ صرف اس لیے برداشت کرتے ہیں کہ ہمارے اللہ نے کہا ہے کہ اپنی قوم کی طرف جا کر کے لوٹو اور اس کو ڈراؤ اسی احساس میں. ورنہ دولت کس کو اچھی نہیں لگتی، اچھی تنخواہیں کس کو اچھی نہیں لگتی، سہولت کس کو اچھی نہیں لگتی، عزت کس کو اچھی نہیں لگتی ہے. لیکن عزت کے ساتھ، سہولت کے ساتھ، دولت کے ساتھ، پیسے کے ساتھ قوم کا درد اور قوم کو اونچا اٹھانے کی تمنا اور قوم کو اس کے صحیح راستے اور صحیح ڈگر پر لانے کی طلب، یہ بھی انسان کے لیے انتہائی ضروری ہے. اور یہی چیز لوگوں کو کھینچ لاتی ہے. اگر اپنے بچوں کو عالم بنائیں گے، قرآن سکھائیں گے، دین سکھائیں گے، احادیث سکھائیں گے، انشاءاللہ ان کے اندر احساس رہے گا کہ اپنی قوم کو لوٹانا ہے. اور جب یہ کام کر لیں گے تو میرے بھائیوں انشاءاللہ آپ کو کامیابی سے کوئی نہیں روک سکتا ہے. تعلیم میں عرض کیا گیا کہ کوالٹی پیدا کرنا ہے. تاریخ، اگر آپ کو آزادی کی تاریخ اور غلامی کی تاریخ دیکھنی ہے تو علامہ اقبال کا وہ شعر یاد کیجئے. علامہ اقبال نے کہا، آج تجھ کو بتا دوں میں تاریخ امم کیا ہے، شمشیر و سنا اول، طاؤس و رباب آخر. تقدیر، قوموں کی تقدیر یہ ہے کہ جب گانے میں، بجانے میں، الٹی سیدھی چیزوں میں پڑتے ہیں اس قوم کو زوال آ جاتا ہے. جب قوم مقابلہ کرنے کی ہمت رکھتی ہے تو یہ قوم کی تاریخ پلٹتی ہے اور قوم کی ایک نئی تاریخ آتی ہے. لہذا آپ لوگ طے کریں دو چیزیں. نمبر ایک یہ ہے کہ اپنے بچوں کو تعلیم دلائیں گے اور تعلیم میں کوالٹی دلائیں گے. وقت ان کو خود احساس دلائے گا، وہ آپ کو احساس دلانے کی ضرورت نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اپنے بچوں کو صحت مند بنائیں گے. یہ بھی ضروری ہے. آپ کا بچہ اگر صحت مند نہیں ہوگا، اس کا دماغ صحت مند نہیں ہوگا. لہذا تعلیم میں اور صحت میں اپنے بچوں کو آگے بڑھائیے. جس طرح ہمارے علماء نے قربانی دی ہے، آج جس سکون کے ساتھ آپ نے سنا ہے، اللہ کرے کہ آپ کے دل میں یہ بات اترے اور اپنے بچوں کو بھی اسی انداز میں ڈھالے اور اسی انداز میں ان کی تربیت کریں، اسی انداز میں ان کی تعلیم کریں، تاکہ یہ بچے بھی مستقبل کے ہندوستان کو بہترین انداز میں سنبھال سکے اور مستقبل کا ہندوستان جتنا خوبصورت ہے اس سے زیادہ خوبصورت بن سکے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.